نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحكيم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالک کائنات کا بے پایاں فضل اور احسان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ آج ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. مالک و خالق ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کی بڑی معروف سورہ مبارکہ سورہ النجم، اس کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی، جس میں خالق کائنات قسم اٹھا رہا ہے اور قسم بھی نجم کی اٹھا رہا ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. قسم ہے اس ستارے کی جب وہ نیچے اترا. تو نجم کی ستارے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھائی؟ ستارے کی قسم اٹھانے کی نوبت کیوں آئی؟ اور اس نجم کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اس نجم سے مراد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس میں دو اشارے ہیں، دو ہی لفظ ہیں اور دونوں لفظوں کے دو اشارے ہیں. والنجم کا جو اشارہ ہے وہ میلاد مصطفیٰ کی طرف ہے، اور اذا ہوا کا جو اشارہ ہے وہ معراج مصطفیٰ کی طرف ہے. نجم مصطفیٰ کریم کی ذات کو کہا گیا، اور ہوا جو ہے وہ اس سفر کو کہا گیا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش اولی کی بلندیوں پر اور
فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر تشریف لے گئے۔ لفظ نجم کے بہت سارے معنی اور مطالب ہیں۔ نجم عربی زبان کا لفظ ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے، اور نجم کا معروف اور عام جو معنی بنتا ہے وہ ہے ستارہ۔ اور یاد رکھیے قرآن کی ایک تفسیر ظاہری ہے، ایک قرآن کی تفسیر باطنی ہے، اور ایک قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ہے تفسیر حقیقی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو تفسیر آئی ہے وہ ظاہری تفسیر ہے، وہ ظاہری ترجمہ ہے۔ اب صاحب لغت جو ہیں، صاحبان لغت اور بڑے بڑے اکابرین، جتنا کوئی اس قرآن میں ہوتا لگاتا گیا، اس سمندر سے اتنا ہی وہ فیض پاتا گیا۔ اب نجم کے بہت سارے معانی ہیں، میں چند بیان بھی کروں گا کہ نجم کیسے کہتے ہیں اور کس نے نجم کے بارے میں کیا کہا۔ اب لغت کی کتابیں میں آج آپ کو یہ سارا کچھ لکھ کے لے آیا ہوں۔ امام قرطبی نے، امام بغوی نے، امام آلوسی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس کے بہت سارے معنی کیے، اور یہ معنی بھی ساتھ کیا کہ اس نجم سے مراد جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے اس سے مراد روشن ستارہ ہے۔ اب یہ سارے جو صاحبان لغات ہیں یہ علم کی خیرات لینے کے لیے دروازے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دستک دیتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضری پیش کرتے ہیں، وہاں سے خیرات لیتے ہیں علم کی۔ اور خاندان مصطفیٰ سے ہٹ کر میں صرف اتنا اشارہ کرتا چلوں کہ امام جعفر صادق وہ ہیں جن کے جوتے اٹھانے والے امام اعظم ابو حنیفہ بنتے ہیں، جن کے جوتے اٹھانے والوں کا مقام یہ ہے کہ وہ دنیا میں امام اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو پھر جس کے جوتے اٹھائے جا رہے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نجم سے جو حقیقی مراد ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ نجم سے جو حقیقی مراد ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب جتنے میں نے آپ کو امام قرطبی، امام بغوی، امام آلوسی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پھر نجم کے مختلف معانی بیان کیے۔ 5 معانی جو ان کتب میں آتا ہے وہ بیان کیا۔ پہلا معنی اس سے مراد ہے النجم الاصل۔ امام قرطبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نجم جو ہے یہ کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ کو، روٹ، جڑ کو، اور نجم کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو۔ ایک معنی ہوگا، اور دوسرا معنی وہ کرتے ہیں نجم کا معنی ہے النبت۔ نبات سے نکلا ہے، اور نبت کہتے ہیں اس پودے کو جو ابھی کومپل ہو، جو زمین سے ابھی نکلا ہو، اس نے ابھی
مراحل طے نہ کیے ہوں، ابھی وہ تنا نہ بنا ہو، درخت نہ بنا ہو، شاخیں نہ بنی ہو، اس پر پھول نہ لگے ہو، پتے نہ لگے ہو، پھل نہ لگا ہو، زمین سے جو پہلی بیج بونے کے بعد جو کوپل نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں نبت۔ اسی نبت کی اللہ نے قرآن میں قسم بھی اٹھائی، فرمایا وَالنَّجْمُ یاسین وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، اور کوپلے اور سارے درخت، یہاں پر ستارہ نہیں ہے کیونکہ شجر کے ساتھ کوپل جڑی ہوئی ہے، شجر کے ساتھ نجم کا ذکر آیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ساری کوپلیں زمین سے نکلنے کے بعد پہلا جو کوپل کا عمل ہے وہ کہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، اور صرف کوپل ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتی۔ کوپل جب تنا اور درخت بن جاتا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، پھر کوپل اور تنا، شاخ، درخت مل کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا معنی صاحب لغات نے کیا کیا؟ نبت۔ دوسرا معنی اس کا ہے کوپل۔ اب تیسرا معنی تفصیل میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں معنی آپ کو بات سمجھاؤں۔ تیسرا معنی جو علماء نے فرمایا ہے، امام آلوسی فرماتے ہیں کہ اس کا تیسرا معنی ہے گھاس۔ نجم جو ہے وہ گھاس کو کہتے ہیں۔ اب گھاس دنیا میں وہ بوٹی ہے اور وہ واحد بوٹی ہے گھاس دنیا میں جو ایک لگائیں تو ایک نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے گھاس واحد وہ چیز بنائی ہے جو زمین میں بیجنے کے بعد ایک بیجے تو ایک نہیں رہتا، وہ پھیل پھول کر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ باقی جتنے بیج ہیں زمین میں اگر بوئے جائیں یا درخت لگائے جائیں یا کوپلیں لگائی جائیں یا تنا لگائے، کوئی بوٹی کوئی نرسری سے لے کر پودا لگایا جائے، ایک لگانے سے ایک ہی بنتا ہے، دو کبھی بھی نہیں بنتے۔ آج کل سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ اس کو ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کو لگاتے ہیں اور اس کے اوپر مختلف شاخوں پر مختلف چیزیں لگا دیتے ہیں۔ بیر کا درخت ہے تو دوسرا بیر بھی لگا دیتے ہیں، ایک شاخ پہ سیب لگا دیتے ہیں، لیکن تنا اور درخت جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے، وہ کبھی دو نہیں ہو سکتے۔ گھاس۔ اور چوتھی چیز جو فرمائی، نجم سے مراد، نجم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ پانی کا چشمہ جہاں سے پھوٹ رہا ہو اسے کہتے ہیں نجم۔ اور دریا اور ندیاں جہاں سے پھوٹ رہی ہو اس پھوٹنے والی جگہ کو کہتے ہیں النجم۔ اور پانچواں اس کا معنی جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں النجم کا پانچواں معنی یہ ہے کہ النجم جو ہے اس کو نجم کہتے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر میں اس کے آگے چل کے معنی کے اور بھی کروں گا کہ کسے کہتے ہیں۔ آج تھوڑا سا بیان مشکل ہوگا لیکن انشاءاللہ ہم اللہ کے قرآن سے خیرات لیں گے۔ نجم کو کہتے ہیں اور کا عام معنی جو ہے وہ ماں کیا جاتا ہے، ماں کو کہتے ہیں۔ اور ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں وہ ذات ہے جس سے ساری کائنات جنم لیتی ہے۔ ماں اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، روٹ ہے، اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا نجم کو کہتے ہیں اور نجم کو کہتے ہیں۔ اب یہاں تک جو میں نے بات بیان کی اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ نجم سے مراد پہلی بات کیا فرمائی؟ نجم سے مراد اصل ہے، جڑ ہے، روٹ ہے، اوریجن ہے۔ اور پھر نبت، اس سے مراد نجم
سے مراد نبت ہے، نبات ہے، جہاں سے شجر پھوٹتا ہے، پہلی کوپل ہے جو زمین سے نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں النجم، النبت۔ اور تیسری فرمایا کہ اس کا معنی ہے گھاس، اور چوتھا فرمایا اس کا معنی وہ جگہ ہے جہاں سے سارے چشمے اور ندیاں اور نہریں پھوٹتی ہیں اور نکلتی ہیں، پانی کے نکلنے کی جگہ جہاں سے پانی کا پہلا قطرہ نکلتا ہے اور پھر وہ زمین پر پھیل جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اور چوتھا معنی اس کا یہ ہے، اسے کہتے ہیں۔ اب صاحب المنجد نے لسان العرب، قاموس اور لغت کی بڑی بڑی کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نجم اس جگہ کو کہتے ہیں جو ایک درخت ہو اور کریشن کا درخت ہو، جس سے ساری چیزیں نکل رہی ہوں، اسے ٹری آف کریشن کہتے ہیں۔ ایسا درخت جہاں سے ساری چیزیں نکلتی ہوں، اور اللہ ان ساری چیزوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے قرآن میں، نجم، قسم ہے مجھے نجم کی۔ اگر اس سے ستارہ مراد ہے تو اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ستارے کی۔ اگر اس سے مراد جڑ ہے تو اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس جڑ کی جس سے پودا بنا۔ اور اگر اس سے مراد نبت ہے، کوپل ہے، تو اللہ کوپل کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اگر اس سے مراد گھاس ہے تو اللہ گھاس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اگر اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں تو اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اگر اس سے مراد ماں ہے اور ہے تو اللہ ایک ماں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب ہم بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں چلتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس چیز کی جو ہر چیز کی جڑ ہے، جو ہر چیز کی حقیقت ہے، جو ہر چیز کی اصل ہے، ہر چیز کا اوریجن ہے، تو یہ اوریجن کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب آپ نجم کائنات ہیں، مصطفیٰ قسم ہے آپ کی کہ آپ نجم کائنات ہیں، مصطفیٰ آپ کی قسم ہے کہ آپ نجم خلائق ہیں، محبوب آپ کی قسم ہے کہ آپ نجم ارض و سماوات ہیں، محبوب آپ کی قسم ہے کہ آپ ہر چیز کے نجم ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا محبوب میں تیری قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، اور اس سے مراد اصل اور جڑ اور روٹ یہ ہے کہ محبوب کائنات کی ہر چیز زمین پر ہے یا عرش پر ہے، آسمان پر ہے یا جنت میں ہے، تحت الثرى میں ہے یا فوق الثرى میں ہے، مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، میرے محبوب کائنات کی ہر چیز جس کا وجود ہے، چاہے وہ عرشی مخلوق ہے، چاہے وہ فرشی مخلوق ہے، چاہے وہ زمینی مخلوق ہے، چاہے وہ جنت کی مخلوق ہے، محبوب مجھے قسم ہے تیری دنیا کی ہر چیز کی اصل تو ہے، ٹری آف کریشن تو ہے، وہ شجر تو ہے جس سے ساری قومیں پھوٹتی ہیں، وہ درخت تو ہے جس سے تنا بنتا ہے، محبوب وہ درخت خلائق دنیا کا اور خلائق مخلوق کا درخت تو ہے۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اللہ نے وَالنَّجْمِ کہا اور کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جو ہر چیز کی اصل ہے، جو ہر چیز کی حقیقت ہے، محبوب تو وہ ہے جو ہر چیز کی اصل ہے۔ یہ پہلا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی میں نے کیا کیا تھا؟ نبات، النجم ہوا نبات، نبات کو نجم کہتے ہیں۔ قاموس نے، المنجد نے، امام آلوسی نے، قاضی سلام اور پانی پتی نے، سارے لوگوں کے جو بڑے بڑے امام قرطبی
آپ فرماتے ہیں کہ نبات ہے. نبات کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اس کوپل کو کہتے ہیں کہ جو زمین سے پہلی بار نکلتی ہے، اس کوپل کو کہتے ہیں. اللہ نے اس کوپل کی قسم اٹھائی اور فرمایا النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب قسم ہے اس کوپل کی جو زمین سے بیج بونے کے بعد پہلی مرتبہ نکلتی ہے. کیوں؟ کوپل بھی روٹ ہوتا ہے، اوریجن ہوتی ہے، اصل ہے. تنے کی اصل کوپل ہے، درخت کی اصل کوپل ہے، شجر کی اصل کوپل ہے، اور پتے جو بنتے ہیں وہ کوپل سے بنتے ہیں. تنا پورا کوپل سے بنتا ہے، اس پہ پھل پھول کوپل سے لگتے ہیں. اس کا جو پھل کھایا جاتا ہے وہ کوپل سے نکلتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب مجھے قسم ہے تیری کہ یہ جو تخلیق کائنات کا شجر ہے، یہ جو درخت ہے جس سے میں نے ملائک پیدا کیے، جس سے میں نے فرشتے پیدا کیے، جس سے میں نے نور مخلوق پیدا کی، جس سے میں نے بشریت کو بنایا، جس سے میں نے چاروں سمتیں بنائی، مشرق مغرب شمال جنوب بنایا، یہ وہ درخت ہے جس سے میں نے ساری چیزوں کو پیدا کیا. اس کی اصل تو ہے. پہلے تیرے وجود کو بنایا، پھر تیرے وجود سے ہر ایک چیز کو بناتا گیا اور پھر نکالتا گیا. اور تیسرا معنی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نجم کا تیسرا معنی ہے گھاس. گھاس کیوں کہا؟ گھاس کی اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ اور مصطفیٰ کریم کی ذات کو اللہ نے گھاس سے کیوں تشبیہ دی؟ آپ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک مالی ہے، وہ زمین پر پودا لگاتا ہے، بیج لگاتا ہے. جب بیج لگتا ہے تو اس بیج سے ایک ہی درخت نکلتا ہے. ایک درخت سے پھر تنا بنتا ہے، پھر شاخیں بنتی ہیں، پھر پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے، پھر پھل پکتا ہے، پھر لوگ کھاتے ہیں. ایک ہی ذائقہ، ایک ہی درخت، ایک ہی فائدہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو گھاس اس لیے کہا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو ایسا درخت ہے جس طریقے سے گھاس ہوتا ہے جو ایک بار لگانے سے بار بار لگانا نہیں پڑتا. مالی اپنے پار اس پودے کو گھاس کو پانی دیتا چلا جاتا ہے، گھاس بڑھتا چلا جاتا ہے، پانی کی گوڈی اس کی مٹی کی گوڈی کرتا چلا جاتا ہے، اس کو پانی دیتا چلا جاتا ہے، گھاس بڑھتا پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک جڑ لگائی تھی، ایک جڑ سے کتنا پلاٹ اور کتنی کیاریاں گھاس سے بھر جاتی ہیں. محبوب تو وہ درخت ہے جس کو سب سے پہلے میں رب نے بنایا اور میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تیرے وجود کا پودا لگایا، اور ایسا پودا لگایا جس کو لگا کر میں رب کو پھر کوئی اور پودا لگانے کی ضرورت اور حاجت نہ ہوئی. ایک ہی پودا لگایا، پھر اسی پودے سے ساری کائنات وجود میں آتی چلی گئی. اسی سے شجرات وجود میں آئے، اسی سے نباتات وجود میں آئے، اسی سے جن و انس وجود میں آئے، اسی سے ملائک وجود میں آئے، اسی سے جنت وجود میں آئی، اسی سے عرش وجود میں آیا. اسی وجود مصطفیٰ سے، اسی وجود مصطفیٰ سے اللہ کا لوح کا وجود میں آیا، اللہ کا قلم وجود میں آیا، اور اللہ کا عرش وجود میں آیا، اللہ کی کرسی وجود میں آئی. اس لیے گھاس کہا. اب چوتھا معنی فرمایا نجم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے ندیاں پھوٹتی ہیں، دریا پھوٹتے ہیں. جس جگہ سے پانی کا پہلا قطرہ پھوٹے اس جگہ کو نجم کہتے ہیں. اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. مولا اس کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو وہ دریا ہے، میں پانی کے پھوٹنے اور چشمے کے پھوٹنے والی جگہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس سے مراد بھی وجود مصطفیٰ ہے. محبوب تیری ذات وہ ذات ہے، وہ نجم. مجھے قسم ہے تیری ذات کی کہ کائنات کے سارے چشمے تیری ذات سے پھوٹتے ہیں. یہ بشریت کا چشمہ، یہ نورانیت کا چشمہ، ساری کائنات کے چشمے محبوب تیرے وجود سے پھوٹتے ہیں. اس لیے تیری قسم اٹھا رہا ہوں. اور پانچواں معنی
نجم کا معنی ہوتا ہے ماں کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے قسم ہے تیری کہ تو ایسے ہے جیسے ماں ہوتی ہے۔ یہ سارے معنی جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے؟ اصل اور جڑ، ہر چیز کی اصل وجود مصطفیٰ ہے، ہر چیز کی جڑ وجود مصطفیٰ ہے، اور ہر چیز کا اوریجن وجود مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے ماں کی طرح کیوں کہا کہ اس لیے کہ اولاد کی ساری خواہشیں اپنی ماں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اولاد کی ساری ضرورتیں اپنی ماں کے وجود سے پوری ہوتی ہیں۔ جب اولاد دنیا میں آتی ہے کھانے پینے کے قابل نہیں ہوتی، اس کے وجود سے دودھ کے چشمے جاری کر دیتا ہوں۔ تجھے ماں اس لیے کہا میرے محبوب تو کی طرح ہے۔ فرمایا محبوب تو جانتا نہیں ہے میں نے اپنے لوح اور قلم کو الکتاب کہا ہے۔ تو شاہ خوبا، علامہ اقبال نے کہا تھا تو جانا چہرہ الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جانا چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ محبوب میں نے اپنے لوح اور قلم کو الکتاب کہا، میں نے قرآن کو القرآن کہا، میں نے شہر مکہ کو القرآن کہا۔ شہر مکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ القرآن۔ اللہ کے لوح قلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ الکتاب۔ اور سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ القرآن۔ فرمایا محبوب جس طریقے سے سب سے پہلے میں نے لوح اور قلم کو پیدا کیا، اس کو میں نے کہا سب سے پہلے پیدا ہونے والی جگہ وہ اللہ کا عرش اور لوح قلم ہے، اس لیے الکتاب کہا۔ محبوب جو سب سے پہلے سورت قرآن میں رکھی گئی القرآن، اسے سورہ فاتحہ کہا گیا، اسے اس لیے القرآن کہا گیا کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اور القرآن مکہ کو اس لیے میں نے کہا کہ مکہ وہ زمین ہے جب ساری کائنات میں پانی تھا، جب زمین کا وجود نہ تھا، سب سے پہلا زمین کا خطہ جو وجود میں آیا وہ مکہ کی جگہ ہے، اس لیے اسے القرآن کہا گیا۔ آپ آج بھی مکہ میں جائیں اور مدینہ طیبہ میں جائیں، وہاں پر القرآن یونیورسٹی ہے، اور مدینہ طیبہ میں القرآن یونیورسٹی ہے۔ صاحبزادہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب جو بیر شریف والے ہیں وہ وہاں کے فارغ التحصیل ہیں، القرآن یونیورسٹی مدینہ پاک ہے۔ تو آج بھی مکہ کو القرآن کہا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب میں نے تجھے کہا، اس لیے کہا کہ شہر مکہ کو میں نے کہا کہ ساری کائنات کا وجود شہر مکہ سے بنا، ساری زمین وہاں سے وجود میں آئی تو مکہ سے آئی۔ اور زمین وجود میں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو کون سی جگہ تھی؟ مکہ تھا۔ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو طوفان نوح سے ساری دنیا کے آثار مٹ گئے، ساری زمین پر پانی ہی پانی پھیل گیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس جگہ پہ آ کر رکی تھی؟ جبل ابی قبیس پہ۔ اور جبل ابی قبیس کہاں پہ ہے؟ مکہ کے مکرمہ خانہ کعبہ سے تقریباً 500 میٹر ہوگا جبل ابی قبیس، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے نجم کہا، محبوب مجھے قسم ہے تیری ذات کی کہ تو نجم خلائق ہے، نجم الارض ہے، نجم ملائک ہے، نجم العرش ہے، نجم السماوات ہے، نجم الارض ہے، تحت الثرى سے لے کر فوق السماء تک تو نجم ہی نجم ہے، ہر چیز کی اصل تو ہے۔ تیرا وجود پہلے میں نے پیدا کیا، پھر میرے محبوب تیرے وجود سے میں نے اپنا لوح بنایا، وجود مصطفیٰ سے میں نے اپنا قلم بنایا،
سائے سے جو محروم رہ گیا اسے دوزخ بنا دیا. تیرا وجود سراپا نور بنا کر میں نے زمین پر بھیج دیا اور زمین پر تیرا سایہ اس لیے نہ تھا کہ تیرے سائے سے میں جنت پہلے بنا چکا تھا. دوستو سب سے پہلے اللہ نے وجود مصطفیٰ کو بنایا, پھر اسی وجود سے ساری کائنات کو بنایا, اسی وجود سے فرشتوں کو بنایا, اسی وجود سے اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو بنایا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں ماں کے پیٹ میں تھا اور عرش پر جب اللہ کے لوح پر قلم چلتا تھا اس قلم کے چلنے کی آواز میں آمنہ کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. اور یہ جو قرآن ہم سامنے پڑھ رہے ہیں یہ قرآن اللہ نے دوسری بار مصطفیٰ پر اتارا ہے. پہلے قرآن اللہ نے عرش پر اپنے سارے محبوب کو بڑھا دیا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا والنجم, مجھے محبوب قسم ہے اس ستارے کی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نجم اصل کو کہتے ہیں اور اس درخت کو کہتے ہیں میرے بھائی کریشن ہوتا ہے جس سے ساری چیزیں نکلتی ہیں, جس سے سارے چشمے پھوٹتے ہیں, جس سے ساری بھاگ اگتی ہے, جس سے سارے پھل پھول اللہ فرمائے کائنات میں جتنے پھل پھول لگے محبوب تیرے وجود سے لگے. تیرے وجود کو پہلے بنایا اور پھر تیرے وجود سے ساری کائنات کو سجا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. سنت اللہ.